السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، لیگی حکومت بنتے ہی بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور جب یہ میں سکینڈل کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا تو آپ سر پیٹنے کے اوپر، سر دھننے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اسی سکینڈل کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا استعفیٰ پنجاب سے آ چکا ہے۔ استعفے نے اس وقت بڑی ہلچل مچا دی ہے، بڑی اس وقت ایک بڑا بھنجال جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ کس طرح جو ہے وہ اقربا پروری کی ایک اور مثال قائم جو ہے وہ نون لیگ نے کی ہے، اور کس طرح چیزوں کو چلایا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر۔ ایک خبر آپ کے سامنے جو ملٹری ٹرائلز والی ہے، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سماعت تھی، لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ناظرین، یہ ایسا سکینڈل ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ سر پیٹنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ اگر یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کرپشن، میں تو اس کو کرپشن کہوں گا کیونکہ یہ کہہ لیں کہ یہ بھی کرپشن ہے بہت بڑی۔ اگر یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اتنی باریک اور نیچے جا کر کے جو ہے وہ کرپشن کرنا یا سفارش کروانا نہیں چھوڑتے، تو باقی بڑے بڑے منصوبوں کے اندر کیوں نہیں یہ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ ناظرین، اب ہوا کیا ہے، یہ آہد چیمہ صاحب ہیں، یہ نگراں حکومت میں بھی وزیر رہے، اب جو ہے وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حوالے سے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور ایل ڈی ہاؤسنگ سکینڈلز کا جو مرکزی یہ کردار تھا، اور آج کل یہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے لاڈلے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ سکینڈل ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سکینڈل بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو آہد چیمہ صاحب کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں، اس کے اوپر بھی میں تھوڑی نظر دوڑاؤں گا کہ یہ کس طرح کا یعنی کہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی آپ بھی کہیں کہ یار کوئی ایک ٹائم کا جو ہے وہ ہم آٹا بھی اس کو دے دیں، بلکہ مریم نواز صاحبہ کو تو جو ان کا رمضان نگہبان پیکیج ہے اس میں سے کچھ 4-5 تھیلے اس کے گھر بھجوانے چاہیے تھے۔ ناظرین، اب ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ اب 21 مارچ 2024 کو گورنر پنجاب گورنر ہاؤس کی جانب سے ایک ایچیسن کے پرنسپل کو خط لکھا گیا، اور اس خط میں یہ کہا گیا کہ وفاقی جو وزیر آہد چیمہ صاحب ہیں، ان کے بچوں کی جو ہے وہ فیس معاف کی جائے، اور جناب ان کے جو جرمانے وغیرہ ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ اور جب یہ خط جاتا ہے تو جناب جو ایچیسن کے پرنسپل ہیں مائیکل تھامس، انہوں نے اس خط کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ 25 مارچ 2024 کو گورنر ہاؤس کی اس مداخلت کے اوپر جو انہوں نے اپنے سٹاف کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے وہ انہوں نے یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ جو پریشر بڑھایا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ فیس معافی کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے جناب وہ کہہ رہا ہے کہ 1 اپریل کو جو ہے میں اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں، انہوں نے کہا یہ سیاسی مداخلت میں برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ میں جتنے یہ جو آگے ایڈمیشن ہونے جا رہے ہیں نہ میں اس کا حصہ بنوں گا۔ اب اندازہ لگائیں اس قدر یہ پریشر ہے، اور یہ ایک وفاقی وزیر ہے، اور اتنی اس کی جائیدادیں ہیں، یہ تمام چیزیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی جائیدادوں کا ذکر بھی کرتا ہوں، اور پھر جو میں نے باتیں کی سٹارٹ میں آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اس کو بہت بڑی کرپشن سمجھتا ہوں کہ یار آپ کے بچے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی فیسیں معاف کروانے کے اوپر چلے ہوئے، اور یہ تمام چیزیں اور پریشرائز کر رہے ہیں، اور جناب انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اپنے ایک ادارے کے اندر، اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، تو باقی جگہوں کے اوپر یہ کیا کرتے ہوں گے۔ اب ناظرین، ہم آہد چیمہ کے جو اثاثے ہیں مختصر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آہد چیمہ کے پاس 1 کروڑ مالیت کی ایک عدد غیر رجسٹرڈ پراڈو ہے، 2 ہونڈا سیوک ہیں اور 2 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں، اور موزہ کرباٹ میں زرعی اراضی اور بیرون ملک پولٹری فارم، اور امریکہ کی میری لینڈ اسٹیٹ میں آہد چیمہ کی جو ہے وہ 6 ایکڑ اراضی کا مالک ہیں۔ آہد چیمہ اپنے بھائی آہد سعود چیمہ کے نام پر $2 لاکھ امریکہ بھجوائے، اور عارف والا میں رانا احسان کے نام پر رجسٹرڈ کولڈ سٹور بھی آہد چیمہ کی ملکیت ہے، اور آہد چیمہ کی جانب سے سرگودا میں بھی کرشنگ کا کاروبار جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب کالج کی برانچ میں 4 کروڑ سرمایہ کاری آہد چیمہ نے کی ہے۔ بیدیا روڈ پر 15 کنال جو سرمایہ کاری جو بیدیا روڈ کے اوپر 15 کنال 5 ملہ اراضی کا مالک ہیں۔ 40 لاکھ مالیت کے 2 آئل ٹینکر آہد چیمہ کی جائیداد میں شامل ہیں۔ جائیداد میں 2 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے شہر میں اراضی
ایک لمبی فہرست ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. یعنی کہ یہ وہ اثاثے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے ظاہر کیے ہوئے ہیں، وہ چیزیں. تو اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کا جو ہے وہ رمضان نگہبان پیکج جو ہے وہ 5 تھیلے اس کے گھر بھی مریم نواز کو جو ہے بھجوانے چاہیے تھے. تو بیچارے کو وہ ایک بڑا اصول پرست اور بڑا وہ ایماندار ہے یہ مائیکل تھامسن، جو اس کی شہرت میں نے سنی ہوئی ہے، بڑا زبردست پرنسپل ہے اور بڑا اچھا ایچیسن کالج کو لے کر کے چل رہا ہے. تو ان کی اس مداخلت کی وجہ سے ایک اچھے پرنسپل سے جو ہے ان کو ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اب وہ کتنا ایک ڈسپلن اور چیزوں کو وہ اچھے طریقے سے لے کر کے چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور چیزیں بھی. اب اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ جو استعفیٰ آیا ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں چلی تھی جب انہوں نے ایچیسن کالج میں جانا تھا، اور پھر ان کے وہ کہا گیا کہ طلباء کی جانب سے جو ہے احتجاج کیا گیا ہے، اور پھر جناب جو طلباء ہیں ان کے احتجاج کے بعد جو ہے وہ ان کا دورہ جو ہے وہ ان کا وہاں خطاب جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا. اب اس کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے کہ جو استعفے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مبینہ طور کے اوپر. لیکن خیر یہ ایک چیز آئی. اب آتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ناظرین کا عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ آج ہوئی، اور خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلے کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی. اب سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے کی. اور جب سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار جسٹس ریٹائر جواد ایس خواجہ کے وکیل نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بینچ کے ممبران پر ہمارا اعتراض ہے، بینچ بڑا ہونا چاہیے تھا. جواد ایس خواجہ کے وکیل نے 9 رکنی بینچ بنانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ فیصلے کا دار و مدار بینچ تشکیل پر تھا. جسٹس ریٹائر جواد ایس خواجہ کے وکیل نے کہا ملزمان زیر حراست ہیں، ان کے اہل خانہ عدالتی کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا عدالت اہل خانہ کو سماعت دیکھنے کی اجازت دیں. وکیل نے کہا کہ یہ سوال باقی نہیں رہنا چاہیے کہ 9 رکنی بینچ ہوتا تو فیصلہ مختلف ہوتا، یہ اس ادارے پر عوام کے اعتبار کا معاملہ ہے، عدالت کمیٹی کو 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کا کہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں واپس لینے کی استدعا کی. کے پی حکومت کے وکیل نے کہا کہ انٹرا اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں، صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کر دی ہے. سپریم کورٹ ججز نے خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل سے کہا کہ کابینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا آپ اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کریں. تو اس کے بعد ناظرین کرام فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست گزاروں نے نجی وکلا پر بھی اعتراض اٹھایا، اور وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سرکاری اداروں کی جانب سے اٹارنی جنرل نے 5 اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ بعض وزارتوں کی جانب سے نجی وکلا کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. اٹارنی جنرل نے خود اپیلیں دائر کی ہیں، تو عوام کا پیسہ نجی وکلا پر کیوں خرچ ہو. تو وکیل احمد حسین نے بھی کہا کہ بینچ کی تشکیل کے لیے مناسب ہوگا کہ معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے. پہلے بھی 9 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 رکنی بینچ بن جاتا تو آج اپیلوں پر سماعت ممکن نہ ہوتی. احد حسین نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ دے کر ٹرائل کا عدم قرار دیا ہے، اور اگر 6 رکنی بینچ اب سے 4-2 سے کالعدم قرار دے دے تو یہ متنازع ہو جائے گا، اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ متنازع نہ ہو. سماعت کے دوران عدالت نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ زیر حراست افراد کے مقدمات کی تفصیلات داخل کروائیں اور بتائیں کہ 103 افراد میں سے کتنے افراد کی بریت بنتی ہے اور کتنے لوگ بے گناہ ہیں. تو سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت جمعرات 28 مارچ تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اب یہ سویلینز ٹرائل کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور پہلے بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، پھر اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پھر یہ لگا ہوا ہے. تو دیکھیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.